کہ اگر ایک مسلمان بچی کے حجاب کا مسئلہ ہو، کیا؟ اگر ایک مسلمان بچی کے حجاب کا مسئلہ ہو اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، کیا ہے، ساری امت مل کر اس کی آواز میں آواز ملا لیتی ہے، ساری امت اور ہر ملک سے صدائے تکبیر گونجتی ہے، تو پھر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوستان محترم، اگر ایک حجاب کے مسئلے پر ہم ایک ہو جائیں اور دشمن کو لرزہ کر دیں تو سوچیں کہ اگر سب مسائل کے اوپر یہ امت ایک ہو جائے، اگر یہ امت ایک ہو جائے، اگر اس کو وحدت مل جائے، یہ جسم واحد کی طرح ہو جائے، تو پھر خدا کی عزت کی قسم ہے کہ کفار اور دشمن ہم پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک ہونے پر آئیں تو ایک حجاب کے مسئلے پر ایک ہو جائیں، اور اگر بکھرنے پر آئیں تو ہمارے سامنے دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں، مگر یہ امت ایک نہیں ہوتی، ظلم کو ظلم نہیں کہتی، ظالم کو ظالم نہیں کہتی، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، 3 درجے بیان کر دیے کہ ایمان کا سب سے اول درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو، اسے ہاتھ سے روک دو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس زبان سے تو کہو کہ یہ غلط ہے، زبان سے تو کہو کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، زبان سے اس کو برا جانو۔ اور اگر زبان سے برا بھی نہیں بول سکتے تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ جان لو یہ درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کہ مسلمان بس دل کے اندر برے کو برا جانے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں، ہم اس درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ آج کا معاشرہ برائی کو برائی تصور نہیں کرتا، غلط کو غلط کہنا تو درکنار، برائی کو برائی نہیں تصور کرتا۔ ظلم ہوتا دیکھ کر ظلم کو ظلم نہیں کہتا، کہتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو جب میرے آقا نے فرمایا کہ اگر برائی کو دل میں برا جانو یہ کمزور ترین درجہ ہے، تو اس قوم کا ایمان کس درجے پر ہوگا جو برے کو برا ہی نہیں سمجھتی؟ کیا اس نسلوں کے اندر ایمان کی بقا ہوگی کہ جن کے سامنے دن دہاڑے لوگ قتل و غارت گری کر دیں، ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو، بنت حوا کی عزت پامال ہو رہی ہو، پیسوں کے پیچھے بنت حوا غربت کی وجہ سے اپنی عزت بیچ رہی ہو، اس معاشرے کا ایمان کس درجے پر ہوگا؟ اور اس ملک اور اس وطن کے اندر کہ جہاں سب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، اور وہ قوم جو فیشن کے نام کے اوپر اپنی نسلوں کو تباہ کر رہی ہو، جدت کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو وہ نئے نئے لباس اور تنگ لباس پہنا کر فخر محسوس کرتے ہوں کہ ہماری بیٹی دور کے مطابق فیشن کر رہی ہے، اس قوم کا ایمان کس درجے پر ہوگا؟ وہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہوگا کہ سرعام اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری جتنی بھی میں نے بیماریاں گنوائی ہیں، یہ اپنے دل کی تختی کے اوپر میرا یہ جملہ لکھ لیں، یہ ساری بیماریاں اس سبب سے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑا نہیں،
اسلام سے جوڑا نہیں، دین کے قریب نہیں کیا، دین کی محبت نہیں سکھائی، ہم نے ایک رسمی سا حق ادا کیا، رسمی سا تعلق رکھا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دی۔ مغرب کا کوئی بھی فیشن آتا ہے سب سے پہلے پاکستان کے اندر فروغ پکڑتا ہے۔ جو بے حیائی کا کام جتنی جلدی پاکستان کے اندر فروغ پاتا ہے کسی اور ملک میں نہیں پاتا۔ اور یہ بات اب کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ بے حیائی کی فلمیں دیکھنے کے اوپر پاکستان کا نمبر کون سا؟ اس نوجوان کے اندر اب کہاں سے نور آئے، اس کی جبیں کہاں سجدوں میں لذت محسوس کرے جو رات کو ننگی فلمیں دیکھتا، گانے سنتا ہے؟ وہ ماں باپ کا ادب کہاں سے کرے؟ اسے کیا پتا کہ ماں باپ کا ہاتھ چومنے سے کیا لذت ملتی ہے؟ یہ سارے مسائل فقط ایک سبب کی وجہ سے، ہمارا تعلق دین سے ٹوٹ چکا ہے، کمزور نہیں رہا۔ امام حسن بصری کا جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر کوئی بندہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہو، کیا کوئی غفلت کی کوئی نیند میں ہو تو اسے جگایا جاتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ نیند میں ہونے کا معنی کیا ہے؟ بندہ جاگ جاتا ہے، اور جو امت جاگ نہ رہی ہو اس کا مطلب ہے وہ سوئی نہیں پڑی، وہ مردہ ہو چکی ہے، وہ مردہ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہزار صدائیں لگانے والا لگائے، کروڑ صدائیں لگائی جائیں حق کی آواز کی، مگر اس کے کانوں سے بات ٹکراتی تو ضرور ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کا ضمیر، اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ تصور کہ حجاب اور پردہ عورت کے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، اسلام نے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا، اور معذرت کے ساتھ یہ ہندوستان کی سرزمین سے آواز نہیں گونجی، کئی سیکولر اہل فکر و دانش پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ ابھی 14 فروری یا کس تاریخ کو وہ میرا جسم اور میری مرضی کا مارچ بھی ہوگا۔ تصور کریں، ابھی تو مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، کہنے کو سارے مسلمان ہیں، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے جب بنت حوا کے کہتی ہے میری جسم اور میری مرضی، ہم کس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں؟ کون سا گمان ہم نے آپ کو لگا رکھا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں؟ اور آئیے حقیقت سنیں، ذلت اور رسوائی ہوتی کیا ہے؟ کاش میری آج کی بہن کو، آج کی ماں کو اور آج کی بیٹی کو پتہ ہوتا کہ ذلت ہوتی کیا ہے، تو کبھی بھی حجاب کو ذلت نہ جانا جاتا۔ ایک لمحے کے لیے شاید میں اس موضوع پر کبھی ایسا کلام نہ کرتا، لیکن آپ کو آج اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرا پیغام ضرور میری ماؤں بہنوں کو جا کر بتائیے گا۔ ذلت کیا ہوتی ہے؟ ارے اسلام نے تو جو ذلتوں میں تھی ان کو نکال کر عروج بخشا۔ ذلت اسلام سے پہلے تھی، اندھیرا اسلام سے پہلے تھا، یہ مصطفیٰ کی آنے کی دیر تھی کہ اس عورت کو جس معاشرے میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، مصطفیٰ نے اسی عورت کو آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ذلت کیا ہوتی ہے؟ عرب کے اندر اسلام کی آمد سے پہلے نکاح کیسے ہوتا تھا؟ کافی طریقے رائج تھے، ان کی ایک ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ذلت، رسوائی یہ ہوتی کیا ہے، تشدد ہوتا کیا ہے، ستم ہوتا کیا ہے، بوجھ ہوتا کیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عورت کے ساتھ مرد نکاح ایسے کرتا تھا جس طرح مال کو جمع کرتا ہے، اس طرح عورت کو جمع کرتا تھا۔
اپنے نکاح میں ایک دوڑ لگی ہوتی تھی، کوئی تعداد کی پابندی نہیں، جو شخص جتنی چاہے اپنے پاس عورتیں رکھ سکتا تھا اور کسی کو انکار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اس کو ذلت کہتے ہیں۔ یہ طریقہ عرب کے اندر سب سے زیادہ رائج تھا۔ اور ایک یہ بھی طریقہ تھا، ذرا سنیے دل کے کانوں کو کھول کر، اس سے پہلے کہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں، سنبھل جائیں، اب بھی وقت ہے۔ بولے گھر کے اندر جا کر کے یہ غلط ہو رہا ہے، یا تو آقا تاجدار کائنات سے وفا کریں یا اس مادی دنیا سے وفا کریں۔ اور یہ پیغام فقط آپ کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے کہ یہ امت بیمار ہو چکی ہے۔ دوسرا طریقہ، ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اپنی بیوی کو ہی بدل لیتا تھا۔ یہ طریقہ اسلام سے پہلے رائج تھا۔ اس نے کسی کی بیوی کو دیکھا اور اس کا دل آ گیا، وہ اس بندے سے جا کر اپنی بیوی اسے دے آتا تھا، اس کی بیوی لے آتا تھا، اور عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ذلت ہے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ تھا جو اسلام سے پہلے رائج تھا۔ تیسرا طریقہ سنیں، ایک عورت اور ایک خاوند خود ہی آپس میں بیٹھ کر وقت مقرر کر لیتے تھے کہ میں اتنے گھنٹوں کے لیے تیری بیوی ہوں اور میں اتنے گھنٹوں کے لیے تیرا خاوند ہوں۔ خود ہی آپس کے اندر بیٹھ کر نکاح کر لیتے تھے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو باپ کا نام نہیں دیا جاتا تھا۔ اسے ذلت کہتے ہیں لوگوں، اسے ذلت کہتے ہیں، اسے رسوائی کہتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، خامد جب یہ دیکھتا تھا کہ میری اولاد خوبصورت پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے کسی خوبصورت نوجوان لڑکے کو دے کے آ جاتا تھا۔ کھولیں ذرا آج اپنی آنکھوں اور کانوں کے دریچے، ذلت ہوتی کیا ہے، عورت کن حالات کے اندر تھی اسلام سے پہلے۔ وہ اپنی مرضی سے اس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دے کے آتا، اس سے حاملہ ہوتی تو اس کے بچے کو پھر اپنا نام دیتا۔ پانچواں طریقہ، میں کیا کروں، کہاں جا کے درد دل سناؤں، کون سمجھے اس بات کو۔ عرب کے اندر اسلام سے پہلے ایک اجتماعی کنسپٹ تھا شادی کا۔ ایک عورت ہوتی تھی، 10 لوگ اس سے شادی کرتے تھے، 10 لوگ شادی کرتے تھے، اور 10 لوگوں کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق قائم کرتی، اور جب اولاد ہوتی تو پھر ایک خاوند کو کہتی کہ یہ تیری اولاد ہے۔ اس کو ذلت کہتے ہیں لوگوں، اس کو رسوائی کہتے ہیں، اس کو ذلیل ہونا کہتے ہیں، اس کو پاؤں کی جوتی ہونا کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھائی تو تھے مگر ان میں غیرت نہیں تھی، خامن تو تھا مگر وفا نہیں تھی، ماں تو تھی مگر قدر نہیں تھی۔ یہ اسلام آیا، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، وہی بیٹی جو عرب زندہ درگور کرتے تھے، میرے آقا نے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم کر کہا، بیٹی فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ اسلام ہے۔ وہی بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، جس کو پیدا قرآن کہتا ہے بیٹی پیدا ہوتی اہل عرب کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا۔ یہی عورت عرب کے میلوں کے اندر منڈیاں لگتی اور اس عورت کی بولی لگتی تھی، سرے بازار کھڑے کر کر اس کے جسم کے اوپر پیسے مارے جاتے تھے۔ یہ عورت تھی، یہ ذلت میں تھی۔ اسلام آیا، وہ ماں جو عرب کی منڈیوں کے اندر بکا کرتی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، تیری جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر تجھے اب بھی سمجھ نہ آئے آج کی عورت کو کہ وقار کیا ہے اور ذلت اور رسوائی کیا ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا کتنا بڑا حملہ ہے۔ اور جو چیز، اس بات کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تصور تو کریں، ایک شخص آیا میرے آقا کی بارگاہ میں،
آقا یا رسول اللہ میں ابھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، میں آپ کا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آقا آپ کے ایمان لانے سے پہلے میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ تو آقا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھ لینا اور اس کی پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو تو اسی وقت زندہ درگور کر دینا، اسے زمین میں گاڑ دینا، کیونکہ معاشرے کی ذلت اور رسوائی میں برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی تانا دے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ میں چلا گیا، کافی مہینوں بعد پلٹ کے آیا تو میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دروازہ ایک معصوم سی بچی کھولتی ہے اور مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ ابو جان گھر آ گئے۔ آقا یا رسول اللہ اس کا معصوم سا چہرہ تھا، مگر میں نے اس کو دیکھا تو میرا چہرہ کالا پڑ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا اور پیٹا کہ تو نے اسے زندہ درگور نہیں کیا۔ اس نے کہا میں کیسے کرتی، میں تو ماں ہوں اس کی، میں اسے کیسے زمین میں گاڑتی، ماں ہوں اس کی۔ آقا وہ آقا کو یہ قصہ سنا رہا ہے اور حدیث بتاتی ہے وہ سنا رہا تھا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حضور تڑپ رہے تھے، آقا بے چین ہو رہے تھے۔ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ پھر میں نے اس بچی کو پکڑا اور ایک زمین کا گڑھا کھود کر اس کے اندر پٹک دیا اسے، اور اس کو جب میں نے گاڑا آقا یا رسول اللہ جب میں مٹی کا گڑھا کھود رہا تھا ہوا کا جھونکا آیا، وہ مٹی میرے منہ کے اوپر پڑی، ابھی میں نے پھینکا نہیں تھا، وہ معصوم سے بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی تھی۔ آقا مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، میرا دل پتھر بن چکا تھا تو میں نے گڑھا کھود کر اس کو پھینک دیا۔ آقا یا رسول اللہ پچھتاتا ہوں کہ بہت بڑی خطا کر بیٹھا ہوں۔ میرے آقا کا سر جھک گیا اور آقا زاروں قطار روتے رہے اس کی بات کو سن کر۔ اولاد میں بیٹا ہونا بڑی نعمت ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم بیٹا سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سوچ خدا کی رحمت پیدا ہوئی ہے۔ اسلام نے بتایا کہ عورت قیمتی ہے، عورت اور لوگوں بیٹی قیمتی ہے، وہ کوئی ردی کا ٹکڑا نہیں کہ سرے بازار اس کی نیلامی ہو۔ اور مجھے بتائیے ذرا سوچ کر اس بازار کے اندر لوہے کی دکانیں بھی ہیں، ریڑی والا اپنی ریڑی کے اوپر لوہے کو لاتا ہے، وہ کبھی اس گلی کے اندر جا کر صدا دیتا ہے لوہے کی، کبھی اس گلی میں جا کر صدا دیتا ہے، دھوپ بھی پڑتی ہے، ہوا بھی لگتی ہے، مٹی اور گرد و غبار بھی پڑتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کبھی سونار نے بھی سونے کو سرے بازار اس طرح رکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو جتنا قیمتی ہو اسے پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ اے عورت، اے بنت حوا، اگر اسلام نے تجھ پر حجاب لازم کیا ہے تو خدا کی قسم تو خدا کی نگاہ میں قیمتی تھی، اس لیے تجھے حجاب کا حکم دیا۔ تو رب رسول کی نگاہ میں قیمتی تھی، اور اس کے اوپر جو حجاب کو ترک کرنے کے اوپر سختی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی آزادی کو روکا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے تجھے قیمتی بنایا اور تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قیمت کو ذبح کر رہی ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قیمت کو ذبح کر رہی ہے۔ اور دوستان محترم ایک لمحے کے لیے اس تصور کی طرف بھی جائیں، میں قربان جاؤں، میں جب سوچا میں نے اس اپنی بہن مسکان کو، میرے لاکھ بار دل نے اس کو سلام عقیدت اور لاکھوں دعائیں دی ہیں کہ اے میری بہن، یہاں تو پاکستان کے اندر لوگ اسلام سینے سے لگانے کو تیار نہیں، لیکن تو نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کس کی خاطر؟ حجاب کی خاطر، پردے کی خاطر،
کیوں کہ جن کے سامنے یہ پردہ اٹھ چکا ہو کہ پردے کے اندر، حجاب کے اندر عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، مقام ہے، وہ عورت مر تو سکتی ہے مگر اپنا پردہ نہیں اتار سکتی۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ رسوائی تو اسلام سے پہلے تھی، ظلم تو اسلام سے پہلے تھا، مگر اسلام نے آ کر، میں قربان جاؤں، ایک تصور کیجئے ذرا، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کو ملنے آتی ہوں گی شادی کے بعد، یہ جن کی گھروں کے اندر ہیں، تصور کیجئے ذرا بیٹی کیا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے تو سیدہ پاک آپ کو ملنے آتی۔ اب یہ کس معاشرے کے اندر، وہ جو معاشرہ بیٹی کو زندہ درگور کرتا، وہ جس کو دیکھ کر چہرے سیاہ ہوتے، میرے آقا تاجدار کائنات اپنی بیٹی کے لیے ذرا دل کھول کے تڑپ کے ذرا صدا لگائیے گا سبحان اللہ، کہ مجھے احساس رہے اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹی گالی تھی، سیدہ فاطمہ تو زہرا حضور کو ملنے آتی، حضور بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور حضور جس نشست پر بیٹھتے اس نبوت کی نشست کے اوپر سیدہ کو بٹھاتے۔ کیوں؟ اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، آج بھی میرے آقا کی شاید گنبد خضرا سے صدا رہی ہے، اے امت پلٹ کر آجا میرے دامن کے پاس، تو بہت ذلیل و رسوا ہو چکی ہے۔ کاش کہ ہم جان سکیں کہ اولاد کیا ہے اور اس کی تربیت کے اوپر والدین کی ذمہ داری کیا ہے، کاش ہم یہ جان سکیں، اور کاش ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کس مقام کے ساتھ پیدا کیا ہے، عورت کو کتنی شان دی ہے۔ وہ کسی اہل فکر و دانش نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا۔ اگر آپ نے آج اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور اس کی بنیادوں کو قرآن سے مضبوط نہ کیا، قرآن کے نور سے مضبوط نہ کیا، خدارا میں کہنا نہیں چاہتا مگر نگاہ دیکھتی ہے، فہم بتاتا ہے کہ آنے والا وقت مسلمانوں پر بہت کٹھن ہو جائے گا۔ ہماری آنے والی چند 2 نسلوں کی بات ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ خدارا آج وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، غفلت کا دامن چھوڑ دیں، کاہلی بزدلی کو چھوڑیں، پلٹ کر اب جہاں اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دلوائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم بھی ضرور دلوائیں۔ آج ہماری نسلوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے، وہ زیر زبر کا فرق نہیں جانتے۔ ہمیں ختم پڑھنے کے لیے، ہمیں 4 کل پڑھانے کے لیے بھی مسجد سے مولوی صاحب کو بلانا پڑتا۔ اور دوستان محترم، میں یہاں مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور آخر پر میں 2 کام، ایک تو آج اس مسجد کی فضاؤں کو نعرہ تکبیر سے گونجنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ اشتہار بھی لگا ہوا ہے، آلریڈی ہمارے پاس ناظرہ کی کلاس تو شروع ہو چکی ہے مکمل، نصاب تربیت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بچوں کو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے۔ 7:30 سے 8:30 کلاس ہو رہی ہے، عشاء کے فوری بعد وہ کلاس ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس مسجد کی انتظامیہ کا، کہ مالک نے جن کو یہ اچھی سوچ دی ہے اور ہم کو وسیلہ بنا لیا ہے، اب اس کے بعد جو لوگ اپنے بچوں کو دور ہیں یا وہ یہاں بھیج نہیں سکتے،
ہم انہی قاری صاحب کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن بھی آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو بچے دور ہیں وہ آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ سارا نصاب تربیت جو جہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ان کو آن لائن پڑھایا جائے گا۔ اور بات اب یہاں بھی نہیں روکی ہم نے، اور کچھ یہاں تو چھوٹوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں تو بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم بالغاں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم بڑوں کے لیے بھی اور بغیر کسی عمر کے قید کے ان کے لیے بھی آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا۔ جو پڑھنا چاہے کہ یار چلو عمر گزر گئی سو گزر گئی، اب جتنی بچی ہے اور شعور مل گیا ہے اس جمعے کی برکت سے، چلو میں جتنا ہو سکے قرآن بہتر کر سکوں، دین کو سیکھ سکوں، سمجھ سکوں، تو ان کے لیے بھی ہم نے آن لائن ایجوکیشن کا آغاز کر دیا۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم منتھلی 1 یا 2 گھنٹے کی یہاں اسی مسجد میں کلاس رکھا کریں گے، جس میں باقاعدہ خود میں تعلیم بالغاں کے لیے خود لیکچر دیا کروں گا، پڑھایا کروں گا کہ ہمیں کن کن چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کتنا کچھ آج تک غلط کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور اختتام کے اندر اب میں چپ کر کے دیکھوں گا آپ میں سے کوئی فقط نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر سے فضائیں پر نور ہوتی ہیں، اور یہ وہ نعرہ ہے، کیا تصور کریں، وہ ایک نوجوان میری بہن، شاید اس کی 17 18 یا 19 سال عمر ہوگی، اس نے 2 دفعہ نعرہ تکبیر کہا۔ یہ کیا تھا اس نعرے کے اندر؟ ساری دنیا ہل کے رہ گئی۔ وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ بدر کے اندر بھی نعرہ تکبیر ہی گونجا تھا۔ ہاتھ بلند کر کے سب لوگ لگائیں، ذرا 4-5 دفعہ نعرہ تکبیر لگائیں۔ ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، میں حیران ہوں یار، اللہ کے نام کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں اختتام کے اوپر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، میرے مالک ہماری آج کی نسلوں کو ایمان کا نور عطا فرما دے، میری ماؤں بہنوں کو پردوں کو سلامتی عطا فرما دے، اور میری بہنوں کو اللہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔